آیا لا اخلق التدبیر ولا حسب حسن الخلق ولا عبادت كالتفکر. تدبیر توحید کی اپنے سکون میں سے سات قسموں میں سے ایک قسم وہ توحید کی تدبیر ہے. مدبر کائنات اللہ تعالیٰ ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے. یدبر الامر، قرآن خود فرمائے تدبیر کائنات یہ میرا کام ہے یا میری ذمہ داری ہے. تدبیر کائنات کس طرح کس وقت نکلے، رات کس وقت، سورج کا طلوع، شام کا طلوع، ستاروں کا طلوع، اور یہ سمندروں کا اتار، یہ سارا تدبیر کائنات تولید نسل کا سلسلہ ہے. جو کچھ کائنات کا اندر ہو رہا ہے اس کی تدبیر وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور کچھ معاملات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سپرد کیے ہوئے ہیں اپنے معمولات زندگی سے متعلق، وہ بھی انسان وہ تدبیر کے ذریعے ہی کرتا ہے. آپ اپنے گھر کے تمام معاملات یہ بجٹ بنانا یہ تدبیر ہے. گھر کے تعلیم کے بارے میں حکومتیں بجٹ بناتی ہیں، ہم گھر میں لوگ بجٹ بناتے ہیں یا وقت کو والی چیزیں خریدتے ہیں اور خرچ کر جاتے ہیں. یہ سب تدبیر کے زمرے میں آتا ہے. تعلیم پر کتنا خرچہ ہو، بچوں کے کپڑوں پر کتنا خرچہ ہو، کھانے پینے پر، یہ سب تدبیر کے زمرے میں آتا ہے. تدبیر کے بغیر ایسے ہی بغیر کسی سوچ سمجھ کے اوٹ پٹانگ کا کام کرنا یہ اس میں کامیابی اس سے نہیں ہوتی ہے. ولا حسب حسن الخلق، اور اچھے اخلاق حسن خلق سے بڑھ کے اور کوئی حسب نسب نہیں ہے. کل اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یعنی ایک آدمی کا خاندان بہت بڑا ہو، خاندان بہت بڑا ہو، افرادی قوت اس سے زیادہ ہو، لوگ اس کی اتنی حمایت نہیں کرتے جتنے ایک بااخلاق آدمی اپنے حسن اور اس حسن خلق اور اس کے کشش کے ذریعے لوگوں کو اپنا درمیدہ بناتا ہے اور اپنا مطیع اور فرما بردار بناتا ہے. ولا عبادت کا تفکر، اور تفکر سے بڑھ کے اور کوئی عبادت نہیں ہے. تفکر کے بارے میں خصوصی تفکر کے بارے میں یہ ایک چند روایات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بہت ہیں لیکن چند عرض کرتا ہوں. تمییز الباقی من الفانی من اشرف النظر، دنیا کو فانی کا نام دیا گیا ہے اور آخرت کو باقی کا نام دیا گیا ہے. دنیا فنا ہوگی، یہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں فنا ہو رہی ہیں. اچھا جی، یہ زمین اور آسمان بھی فنا ہو جائیں گے، لیکن عالم آخرت، وہاں کی زندگی، وہاں کی نعمتیں یا دوزخ کے عذاب اور سختیاں وہ فنا ہونے والی نہیں ہے. جنتوں کے بارے میں بھی ہے خالدین فیہا، اور جہنمیوں کے بارے میں بھی ہے خالدین فیہا. وہ ادھر جنت میں جائیں گے اور لوگ ادھر جنت میں جائیں گے. اچھا، اس سلسلے میں وہ ایک حدیث ہے، یاد آ رہی ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں. معصوم سے پوچھا جاتا ہے کہ بندہ دنیا میں جو نیک کام کرتا ہے وہ چند منٹ یا چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، یعنی عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ اعمال منٹوں میں انجام پاتے ہیں، کچھ اعمال گھنٹوں میں انجام پاتے ہیں، کچھ اعمال مجموعی طور پر دنوں میں انجام پاتے ہیں. حج بیت اللہ کئی دنوں پر مثلا شامل ہے. ابھی ہمارا کاروان جس کے پاس میں جاتا تھا مجھے پتہ چلا صبح تقریباً 7:15 پر عمرہ مدعو کے لیے انہوں نے مسجد الحرام میں ختم کرنا ہے.
یہ وہ میں نے سارے ہیں وہ اور گروپ میں وہ بنا دیا ہے کہ آپ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ حج کے اعمال میں سب سے پیچیدہ اور حساس عمل وہ بیت اللہ کا وہ طواف ہے، اس کا بہت آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ اور خصوصاً حجر اسود پر لوگوں کی جب نظر پڑتی ہے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی خلوت ہے تو طواف چھوڑ کے سیدھا خانے کا حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا سینہ خانے کعبہ کی طرف ہو جاتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ پورے 7 چکر کے دوران آپ کا بایاں ہاتھ بایاں شاہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اچھا یہ سارا ٹائم کہیں ادھر نہ چلا جائے۔ اچھا جی، تو معصوم سے پوچھا جاتا ہے کہ غالباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی امام معصوم کی روایت یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں ذاتی خیالات کا نتیجہ نہیں ہے، ذاتی خیالات کا نتیجہ نہیں ہے۔ وہ ہم پر جہاں اور طرح طرح کے الزامات لگتے ہیں یہ حدیث کے منکر ہیں، وہ اپنے اماموں کے اقوال امیر المؤمنین نے فرمایا، امام جعفر صادق نے فرمایا، امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، کوئی بھی روایت کسی معصوم کا اپنا ذاتی خیال نہیں ہے، اپنے آباء و اجداد کے ذریعے رسول اکرم جبرائیل سے، اور جبرائیل اللہ تعالیٰ سے وہ فرمان لے کے آتا ہے اور رسول خدا تک پہنچاتا ہے اور المؤمنین تک، یہ سلسلہ ہے ہمارا۔ لہذا اگر کسی امام کا فرمان آپ کی خدمت ہم عرض کرتے ہیں تو وہ ایک واسطے سے یا کئی واسطوں سے در حقیقت وہ حدیث رسول ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی امام، وہ چاہے حضرت علی ہوں یا آج امام زمان ہو، وہ ان کا جو ذاتی خیال نہیں ہوتا۔ اچھا جی، وہ نیک کام جس کی وجہ سے آدمی جنت کا حقدار بنتا ہے وہ چند گھنٹے لگتے ہیں۔ اچھا جی، غلط کام اس کے لیے بھی چند گھنٹے لگتے ہیں، لیکن اس نیک کام کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں جائے گا، وہ اس برے کام کے وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اور خصوصاً وہ مومن کے قتل کے بارے میں، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے، یہ نہیں کہ وہ کسی خیر کر رہا تھا، یہ رنگ کو سامنے سے بندہ نکل آیا اور اس کو گولی لگ گئی، یہ عمدن نہیں ہے، متعمدن۔ اچھا جی، اور وہ بھی وار ایسا کرے یا وار ایسا کرے کہ جو عام طور پر جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ وہ تھپڑ مارنا چاہتا تھا، کسی ایسی جگہ ہاتھ لگ گیا کہ وہ بس وہ مر گیا، یہ قتل عمدی نہیں ہے، گولی سے بندہ عام طور پر مر جاتا ہے جی، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ نیکی کے لیے کم وقت لگتا ہے لیکن ابدی زندگی گزارتا ہے وہ جنت میں، اور غلط کام جس کی وجہ سے وہ جہنم کیا ہے وہ چند گھنٹے یا منٹ اس نے غلط کام کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم میں۔ یہ عجیب ہے، فرمایا وہ اگر جنت میں ہمیشہ رہے گا تو اپنی نیت کی وجہ سے، اور اگر وہ جہنم میں جائے گا رہے گا ہمیشہ وہ اپنی نیت کی وجہ سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دنیا میں اچھے کام انجام دیتا ہے، خدا اس کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کو جتنا بھی میں اس دنیا میں زندہ رکھ کر زندگی دیتا، یہ اپنی تمام زندگی میری اطاعت میں گزارتا، اور وہ بندہ یعنی وہ اس لیے اللہ اس کو ہمیشہ جہنم میں بھیجتا ہے کہ وہ اگر دنیا میں جتنا عرصہ بھی اللہ اس کو زندگی دیتا وہ اسی نافرمانی کے حالت میں وہ زندگی گزارتا۔ یہ اچھا جی، وہ فانی، دنیا کے لیے فانی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور آخرت کے لیے باقی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ایک بہت پیاری اور سلامدہ حدیث ہے، وَلِخْتُمْ لِلْبَقَاءِ لَا لِلْفَنَاءِ،
تمہیں ہمیشہ رہنے کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ قبر میں چلے گئے، وہ ایچیٹ کے قبرستان میں چلے گئے یا ادھر چلے گئے، یہ عارضی نقل و انتقال ہے۔ ہماری حقیقت جو ہماری روح ہے اس نے فنا نہیں ہونا، اس نے فنا نہیں ہونا۔ اچھا جی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی طرف ہم جو ہے جاتے ہیں۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ میری فیملی اس وقت یہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا کدھر گئی ہے؟ کہا کہ وہ جدھر سے آئی تھی ادھر چلی گئی۔ یا تو میں نے کہا یہ وہ مرتے وقت ایسا ہے کہ بندہ خدا کی طرف سے آیا ہے اور واپس اس نے ادھر ہی جانا ہے، تو وہ بندہ نے جو ہے نا خلقت للبقاء، یہ نقل و انتقال ہے۔ اصل چیز ہماری حقیقت، ہماری روح ہے، وہ اس کو زوال نہیں آتا۔ ٹھیک فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے تمییز الباقی من الفانی، باقی کو فانی سے تمیز دینا کہ دنیا و آخرت میں یا اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں سے کون سی زندگی فانی ہے اور کون سی زندگی باقی ہے، اس کو تمیز دینا من اشرف النظر، بہترین نظر اور غور و فکر ہے۔ بہترین اور پسندیدہ اور قابل فکر یہ ہے کہ بندہ یہ تمیز دے کہ فانی زندگی کون سی ہے اور باقی زندگی کون سی ہے۔ انما البصیر من سمع فتفکر، بصیرت آدمی وہ ہے جو سنے اور سن کے اس میں غور و فکر کرے۔ سنے ادھر سے سن کے ادھر سے نہ نکالے، جو سنتا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرے۔ سمع ففکر ونظر فابصر، اور نظرہ آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے، نظرہ یعنی غور و فکر کرے اور بصیرت حاصل کرے، وانتفع بالعبر، اور عبرت کے مقامات سے فائدہ حاصل کرے، ثم سلک جددا واضحا، پھر ایک واضح جدد راستے کو کہا جاتا ہے، یعنی صراط مستقیم کے اوپر چلے، یتجنب فیہا السرع فی المحابیر، ایسا صراط مستقیم کہ جہاں ادھر جو ہے نا وہ کھائی کہتے ہیں نا، ادھر ادھر کھائیوں میں گرنے سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی راہ پر چلے، ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی گمراہی کا خطرہ ہو۔ کھائی میں گرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعہ کی نارا کا آواز جا رہا ہے اور راستے میں گاڑی کھائی میں گرنے کا خطرہ ہے، نہیں، کھائی میں گرنا یعنی گمراہ ہونا۔ صراط مستقیم پر چلے اور گمراہ نہ ہو۔ شیطان ہر وقت انسان کی طاق میں رہتا ہے۔ اچھا جی، بس آخری روایت آپ کو سناتا ہوں۔ یہ ایک روایت ہے ام المؤمنین سے، عطا کہتے ہیں انطلقت انا وعبید بن عمیر الی عائشہ، میں اور عبید بن عمیر ام المؤمنین کے پاس گئے، وبیننا وبینہا حجاب، درمیان میں پردہ تھا، پردہ کی اس طرف ام المؤمنین تھی، اس طرف ہم لوگ تھے۔ فقالت، ام المؤمنین نے فرمایا، یا عبید ما یمنعک من زیارتنا، تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، یعنی ہماری زیارت سے تم کو کس چیز نے روکا ہے؟ مطلب یہ ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ بھائی نظر نہیں آتے، کیوں نہیں آتے؟ اچھا، اس نے ایک عربی کا بڑا وہ بہت مشہور ہے، ذرغبا تزدد حبا، کبھی کبھار زیادہ فاصلے سے جاؤ محبت میں اضافہ ہوتا ہے، بار بار جاؤ گے بندہ اگلا مہمان تنگ آ جاتا ہے نا، اس نے یہی عربی کی کہاوت سنا دی، کہا کہ یا فقالا، یہ رسول کا قول ہے، رسول کا یہ فرمان جو ہے نا
وہ مانے ہوا ہے، اس میں وہ ریکاوٹ بنا ہے۔ کون سا فرمان؟ ذُرْغِبًّا تَزْدَدْهُمَا رِبًّا، یعنی فاصلے کے ساتھ ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جایا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، فقال ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر نے کہا ام المؤمنین سے، اخبرینا باعجب شیء رأیتہ من رسول اللہ، آپ نے اپنی شب روز جو ہے وہ رسول خدا کے ساتھ آپ نے گزارا ہے، تو رسول خدا کی کوئی عجیب چیز ہمیں سنا دو، رسول خدا کا کوئی عجیب فرمان، رسول خدا کا کوئی عجیب عمل ہمیں سنا دو۔ تو کہا فبکت، آپ رو پڑی، وقالت، اور کہا کل امرہ کان عجبا، آپ کے سب معاملات، آپ کے سب اقوال، آپ کے سب افعال اور اعمال وہ عجیب ہی تھے۔ اتانی فی لیلتی، رسول خدا اس رات میرے پاس آئے جب میری باری تھی، آپ کی مطلب 9 اگر بیویاں تھی تو آپ نے راتوں کو عدل و انصاف کے مطابق تقسیم کر رکھا تھا، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس۔ جس رات، جو رات میری باری تھی، اس میں میرے پاس تشریف لائے، حتی مس جلدی جلدہم، کہا کہ میرے پاس زیادہ نہیں رہے، آپ کا بدن نے میرے بدن کے ساتھ مس کیا جی، اور پھر کیا ہوا؟ ثم قال ذرینی اتعبد لربی عز وجل، ام المؤمنین سے کہا کہ آپ مجھے جانے دو، میں ذرا اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ فقام الی القربہ، قربہ مشکیزہ کو کہتے ہیں، آپ مشکیزہ کی طرف چلے اور فتوضأ منہا، اور وہاں سے وضو کیا، ثم قام وصلی، پھر کھڑے ہوئے نماز پڑھی، فبکا، آپ نے گریہ فرمایا، حتی بل لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کے محاسن، ریش مبارک وہ تر ہو گئی اور بھیگ گئی۔ اچھا، ثم سجدہ، پھر سجدے میں چلے گئے، حتی بل الارض، یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی آپ کے اشکوں سے، آپ کے آنسوں سے۔ ثم اضطجع، ثم استجع، ثم استجع علی جنبی، پھر آپ پہلو کے بل لیٹے، حتی اتی بلال، حتی اتی بلال، یہاں تک کہ حضرت بلال آئے، یؤذنہ بصلاۃ الصبح، صبح کی اذان دینے کے لیے حضرت بلال حاضر ہوئے۔ فقال یا رسول اللہ ما یبکیک، بلال نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے محاسن بھی بھیگ گئی ہے، وہ زمین جہاں پر آپ کے اشک آنسو گرے ہیں وہ بھی بھیگ گئے ہیں، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، خدا نے قرآن میں گواہی دی ہے کہ اس نے آپ کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ آپ کو ذہن ہونا چاہیے، نہ حضرت سے گزشتہ میں کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، نہ آئندہ تا حیات آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ سے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ انبیاء معصوم الخطا ہیں، یہاں اس کی توجیہ ہے، ابھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جیسے گناہگاروں کو وہ رونا چاہیے۔ فقال ویحک یا بلال ما یمنعنی ان ابکی، بلال میں کیوں نہ روؤں، میرے رونے سے کون سی چیز مانے اور رکاوٹ ہے؟ وقد انزل اللہ فی ہذہ اللیلہ، یہ تدبر اور تفکر کے بارے میں کہا، آج کی رات ایک آیت نازل ہوئی ہے، اس نے مجھے رلا دیا۔ آج کی رات نا، وقد انزل اللہ فی ہذہ اللیلہ، آج کی رات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی خلقت اور پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اختلاف کا معنی وہ اردو والا اختلاف نہیں ہے،
اختلاف کا مطلب ہوتا ہے آنا جانا۔ امام حسین نے ولید کے دربار میں کہا ہمارا جو گھر ہے نا وہ مختلف الملائکہ، وہ فرشتوں کے آنے جانے کا مقام ہے، تمہیں جو ہے نا وہ تعارف نہیں ہے ہمارا زمین اور آسمان کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، دن جاتا ہے رات آتی ہے، رات جاتی ہے دن آتا ہے۔ اختلاف کا معنی یہ جو ہے نا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کے اختلاف میں رحمت ہے، یعنی شیعہ سنی یہودوں میں رحمت ہے، روس کو جہاں جا کے بم رکھتے ہو دھماکہ کرے اس میں رحمت ہے نہیں، آنے جانے میں رحمت ہے۔ میری امت کے لوگ ایک دوسرے سے ملیں، غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، ہمارا وہ تجربہ ہے۔ اختلاف امتی رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ میری امت کا آخری اختلاف لڑنا بھیٹنا، دست گریبان ہونا یا قتل و غارت، اس میں اختلاف ہے نہیں، ایک دوسرے کا آنا جانا، شیعوں کے مدارس میں سنی جائیں، سنیوں کے مدارس میں شیعہ جائیں۔ جہاں جامعۃ الکوثر میں علماء اسلام کانفرنس ہوئی تھی، اس میں ایک مولانا صاحب آئے، اہل سنت کے ہمارے دوست ہیں، ادھر پشاور اور ان کا مدرسہ بھی ہے، وہاں جمعہ ہوتا ہے، جامع نعیمیہ، مولانا گلزار نعیمی، ہم ان کو بھی یہاں بھی کبھی کبھی دعوت دیتے ہیں۔ وہ انہوں نے 5 منٹ تقریر کی، 5 منٹ کہا اس طرح کی اجتماعات میں اتحاد بین المسلمین کے موضوع پر تقریریں جھاڑنا بہت آسان ہے، میں بھی 1 گھنٹہ اتحاد بین المسلمین پر واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا کو موضوع بنا کے وہ جب مدرسہ جاتے ہیں پھر قواریت کو پھیلاتے ہیں۔ فرمایا ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جو کتاب آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایک کتاب کا نام لیا انہوں نے، اس کتاب کا لکھنے والا شیعہ ہے، لیکن سنی جو اس کتاب کو پڑھتا ہے اس کو نہیں پتا کہ لکھنے والا شیعہ ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں اور اس سے استفادہ کر کے عالم بنتا ہوں۔ فرمایا سنی مدرسین اپنے شاگردوں کو بتائیں کہ یہ جو کتاب تم پڑھ رہے ہو یہ اس کا لکھنے والا ملا عبداللہ ہے، مثلا اس کی کتاب سے استفادہ کرتے ہو۔ شیعہ اپنے طلباء کو بتائیں کہ یہ کتاب جو تم پڑھ رہے ہو اس کا لکھنے والا اہل سنت ہے، اس کے دل میں ایک عظمت پیدا ہوگی، ہاں یہ میرے استاد جی کی کتاب پڑھ کے میں عالم بن رہا ہوں، علامہ فہامہ بن رہا ہوں، وہ سنی ہے، وہ سنی سمجھے کہ یہ شیعہ ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے دوسرے کے ادھر تقریریں کرو اتحاد بین المسلمین پر اور کلاس میں جا کے پھر قاریت اور قواریت پھیلاؤ، یہ جو ہے نا صحیح نہیں ہے۔ غلط یہ کہ اختلاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا جانا، ٹھیک ہے نا، آنا جانا۔ یہ مسجد ریگولر نمازیوں کے لیے مختلف ہے، آتے جاتے ہیں یہاں پر دیا واختلاف اللیل والنہار دیا۔ یہ آگے اور آیت کی ہے لآیات لأولی الالباب، یہ زمین اور آسمان کی خلقت، زمین اور دن اور رات کا آنا جانا، والفلک التی تجری، اور وہ دیا کشتیاں جو سمندر کے اندر چل رہی ہیں، لآیات لأولی الالباب، ارباب عقل کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ پڑھ کے آپ نے فرمایا ثم قال، رسول خدا نے فرمایا ویل لمن قرأها، ویل اور بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو قرآن کی اس آیت کی تلاوت تو کرتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، ہاں مطلب جس سے لوگوں کا فائدہ پہنچتا ہے، لیکن یہ زمین اور آسمان کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں اور یہ کشتیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے ان میں غور و فکر نہ کرے، اس پر ویل ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول خدا روتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ آپ کے محاسن جو ہے وہ بھیگ جاتی ہے اور سجدے والی جگہ بھی بھیگ جاتی ہے۔ یہ تدبر ہے کائنات میں، یہ جو قرآن میں ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق،
ہم نے انسان کے سراپا میں بھی سر سے لے کر پاؤں تک اور کائنات کے کونے کونے میں بھی اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کے سراپا کو بھی اور پوری کائنات کو اپنی قدرت کی نشانیوں سے بھر دیا ہے۔ یہ ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون، یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان میں تفکر کرتے ہیں۔ ہاں، اور یہ میرے خیال میں بہترین کتاب جو انسان کے سراپا میں غور کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیکچر ہے جو عمر ابن مفضل کو آپ نے دیے ہیں، توحید مفضل کے نام سے ہے، اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، شاید ان کے پاس بھی موجود ہو، اس کو پڑھیں۔ وہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی میڈیکل کالج کا جو ہے نا وہ اناٹمی کہتے ہیں نا، علم الابدان، ہاں جیسا کوئی سینئر پروفیسر ہے جو کہ وہ انسانی جسم کے اجزاء اور اس کے اعضاء کے بارے میں معلومات دیتے ہیں کہ ہاں اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا فنکشن ہے اور اس کا کیا فنکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں میں ہمیں